وہ علم کے قرآن تیری اطرت کا قصیدہ، وہ علم کے قرآن تیری اطرت کا قصیدہ، وہ علم کے دشمن کو بھی امید کرم ہے، وہ صبر کے شبیر تیری شاخ ثمردار، وہ ضبط کے جس ضبط میں عرفان امم ہے۔ اب آپ کے سامنے مفسر قرآن، فقیہ اہل بیت، آیت اللہ الشیخ علامہ سرکار محمد حسین نجفی صاحب خطاب فرمائیں گے، اور آپ کے بعد جناب مولانا محمد حسین جلوی صاحب، اور اس نشست کے اختتام پر جناب مولانا محمد شاہ ناصر صاحب خطاب فرمائیں گے۔ بعد السلام علیکم حضرات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سيأتي على أمتي زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا يبقى من القرآن إلا رسمه۔ صلوات پڑھیں محمد۔ حسب معمول جس طرح رات ایک آیت پڑھی تھی اور ایک حدیث، اسی بیان کو آگے بڑھاتے ہوئے وہی آیت پڑھی ہے اور وہی روایت، ترتیب وار ان کا ترجمہ اور حاصل مطلب یہ ہے کہ خالق کون و مکان، مالک دو جہان ارشاد فرما رہا ہے کہ تمہارے درمیان ہمیشہ ایک ایسا گروہ موجود رہنا چاہیے جو لوگوں کو اچھائی کے کاموں کی طرف، خیر و خوبی کی طرف دعوت دے اور بلائے، اور دوسرا کام یہ کرے کہ وہ نیکی کرنے کا لوگوں کو حکم دے اور برے کاموں سے لوگوں کو روکے۔ اللہ نے پھر اس کا صلہ اور انعام بھی بیان کر دیا کہ جو گروہ یہ فرض ادا کرے گا دین و دنیا کے امتحان میں وہ کامیاب بھی ہوگا، کامران بھی ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور حدیث کا ترجمہ جس کا ایک ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، حدیث بڑی لمبی چوڑی ہے، آخری زمانے کے اس میں علامات، قرب قیامت کے آثار بیان کیے گئے ہیں۔ اس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر ایک ایسا دور بھی آئے گا کہ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا، حقیقت اسلام ختم ہو جائے گی۔ ایک ایسا نازک وقت بھی آئے گا کہ قرآن کے حروف اور نقوش اور الفاظ تو رہ جائیں گے، تعلیم قرآن کا خاتمہ ہو جائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ میرے دوستو، عزیزو، بزرگو، جو رات کی مجلس میں تشریف فرما تھے انہوں نے سن لیا ہوگا کہ جتنی قوم کی زبوں حالی مسلمانوں کی عموماً اور شیعان حیدر قرار کی خصوصاً پسماندگی کے جو علل و اسباب تھے وہ میں نے سارے تقریباً گنوا دیے تھے۔
اور بقدر ضرورت ان پر تبصرہ بھی کر دیا تھا، نقد بھی کر دیا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ رات کی تقریر کے بعد میں نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ اب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مانو نہ مانو جانے جہاں اختیار ہے، ہم نیک و بد حضور کو سمجھائے جائیں گے۔ لیکن اس کے باوجود چونکہ بانیان کرام کا دو تین مدرسے ایسے ہیں ملک میں جن کو میں 2 دن دیتا ہوں، ورنہ آج کل کے دور میں تو ایک آیا ایک نشست میں حاضری لگوائی سے بھر گیا، تو لہذا وہ حاضری لگوانے کے لیے میں دوبارہ بھی حاضر ہو گیا ہوں، ورنہ میں نے ایک دور دراز علاقے میں جا کے آج تقریر کرنی ہے۔ اس لیے بڑے اختصار کے ساتھ سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ پیغمبر اکرم نے جس دور کی خبر دی کہ ایسا نازک دور آ جائے گا کہ اسلام کا نام رہ جائے گا، حقیقت مٹ جائے گی، قرآن کے حروف رہ جائیں گے اور تعلیم قرآن تقریباً ختم ہو جائے گی، وہ دور آج شروع ہو چکا ہے اور منزل بمنزل ہم اس کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ایک وہ وقت بھی آنے والا ہے کہ جب لوگوں کے لیے کلمہ پڑھنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ الثابت علی دینہ کالقابض علی الجمرہ، صادق آل محمد فرماتے ہیں ایسا نازک دور آئے گا کہ اپنے دین پر ثابت قدم رہنا اتنا مشکل جس طرح آگ کا انگارہ ہاتھ میں لے کے اس کو ہتھیلی پہ اٹھانا مشکل ہوتا ہے۔ فرمایا ایسا نازک دور آئے گا کہ یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا، صبح سویرے ایک بندہ جاگے گا اچھا خاصا مومن، لیکن دن کو ایسے شیطانوں سے واسطہ پڑے گا، ایسے وسوسہ ڈالنے والے ملحدین سے سابقہ پڑے گا کہ جب رات ہوگی کہے گا نہ کوئی خدا ہے، نہ کوئی رسول، نہ کوئی دین ہے، نہ کوئی مذہب۔ ایک آدمی چنگا بھلا سورج ڈوبے گا مسلمان ہوگا، اہل ایمان ہوگا، لیکن سونے سے پہلے 11-12 بجے سے پہلے ایسے انسانی نما شیطانوں سے اسے سابقہ پڑے گا، اس کے دل و دماغ میں ایسے شبہات ڈالیں گے، ایسے وسوسے ڈالیں گے کہ جب رات کو سوئے گا تو بے ایمان بن چکا ہوگا۔ آج ہم اسی دور سے گزر رہے ہیں۔ جیسا رات میں نے اشارہ کیا تھا، آج گناہ کرنے پہ فخر کیا جاتا ہے، کوئی نیکی کرتے ہیں تو اس کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، تان و تنشنی کے اس پر تیر برسائے جاتے ہیں، کوئی برائی کرے اسے روشن دماغ کہا جاتا ہے، ترقی پذیر کہا جاتا ہے، متجدد کہا جاتا ہے، روشن دماغ کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد، قال اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ میرے دوستوں اور میرے عزیزوں، میں کوئی لچھے دار تقریروں کرنے کے آج کل موڈ میں نہیں، اس لیے کہ جب قوم کے حالات دیکھتا ہوں، پچھلے جگہ میں چند دنوں کی بات ہے، میں کسی جگہ گیا، کسی صاحب نے کہا جی آپ سنیں بڑے عالم فاضل ہیں یہ وہ، آج مولا علی کے فضائل یوں سنائے کہ مجمع ماشاءاللہ اچھلنے لگا۔ میں نے کہا مولا علی کو خدا تو آپ نے پہلے بنا دیا کہ یا علی اللہ علی اللہ، مجھے بتاؤ اس کے بعد منزل کیا ہے کہ میں پڑھوں تو لوگ وعظ میں آ جائیں۔ ایک دور تھا کہ حیدر کرار کا موازنہ اور مقابلہ صحابہ نبی سے کیا جاتا تھا کہ علی جیسا بہادر کوئی نہیں، پورے صحابہ میں علی جیسا سخی کوئی نہیں، پورے صفوف صحابہ میں علی جیسا عالم کوئی نہیں، علی ولی جیسا عامل کوئی نہیں، بڑے نعرے لگتے تھے۔ رفتہ رفتہ موضوع پرانا ہو گیا، پھر ہم نے علی ولی کا تقابل جنوں سے کیا، اتنے جن طاقتور نہیں جتنا مولا طاقتور ہیں۔ اس کے بعد یہ مضمون پرانا ہو گیا، پھر ہم نے فرشتوں سے مقابلہ کیا، علی ولی جبریل کے استاد ہیں، میکائیل کے رہبر ہیں، اسرافیل کے مرشد ہیں، وہ مضمون پرانا ہو گیا۔ پھر ہم نے نبیوں سے تقابل کیا، آدم علی کے برابر نہیں، نوح علی کے برابر نہیں، آدم کے بیٹے ایک قاتل تھا دوسرا مقتول، علی کے بیٹے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں،
حضرت نوح کی بیوی کافرہ تھی، حضرت علی کی بیوی کائنات کی جنتی عورتوں کی سیدہ اور مخدومہ نظر آتی ہیں۔ الغرض بڑھاتے بڑھاتے وہ مضمون پرانا ہو گیا، پھر رفتہ رفتہ پیغمبر اسلام سے مقابلہ کیا، جیسی جناب بیوی مولا علی کی ایسی پیغمبر کی کوئی نہیں، جیسا داماد پیغمبر کو ملا ہے ایسا داماد کسی اور کو ملا نہیں، وغیرہ وغیرہ اضافی تقابل کر کے نبی سے بڑھایا، اس پہ نعرے لگے، پھر وہ مضمون پرانا ہو گیا، پھر رفتہ رفتہ ہم نے جیسے رات اشارہ کیا تھا خدا سے مقابلہ شروع، حتیٰ کہ نوبت آج یہاں تک پہنچ گئی ہمارے ایک مجلس کے 20-20 ہزار لینے والے، بعض تاجر خون حسین اور 12-13 لاکھ روپیہ ایک تڈے سے لینے والے خون حسین کے تاجروں نے یہاں تک کہہ دیا کہ اللہ صرف مومن ہے، جیسا کہ سورہ حشر میں ہے وَوَاللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْعَزِيزُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ، اللہ صرف مومن ہے، علی ہیں امیر المؤمنین، اللہ رعایا ہے تے علی اللہ کے سردار ہیں، تے مومنوں نے لگائے نعرے، لیکن ابھی تک بھی خیریت تھی، لفظ اللہ تو نہیں بولا گیا تھا۔ اور آج تو ماشاءاللہ لاہور جیسا مجمع 5-5 ہزار کا مجمع، ایک خون حسین کا تاجر جا کر جب علی ولی کو خدا سے بڑھاتا ہے تو نعرے لگتے ہیں علی اللہ علی اللہ علی اللہ۔ آپ بتاؤ اب اللہ کے ساتھ جب تقابل والا مضمون پرانا ہو جائے گا تو ہمارے پڑھنے والے اب علی ولی کا مقابلہ کیسے کریں گے اور نعرے کیسے لگوائیں گے؟ جناب امیر المومنین نے فرمایا تھا پڑھو نہج البلاغہ، خدا ہماری قوم کو ترجمے والا قرآن، ترجمے والی نہج البلاغہ اور ترجمے والا صحیفہ کاملہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ پتہ چلے کہ مقام توحید کیا ہے، مقام رسالت کیا ہے، مقام ولایت و امامت کیا ہے۔ اگر میں کہتا ہوں کلمہ بھی ہماری قوم کو یاد رہ جائے اور سمجھ میں آ جائے، کلمہ پڑھنے والا بندہ کبھی قیامت تک گمراہ نہیں ہو سکتا۔ لا الہ الا اللہ، جہاں تک اللہ ہونے کا تعلق ہے اللہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں، نہ عبادت میں، یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ اللہ عادل ہے، وہاں ظلم کا کوئی نام و نشان نہیں، سارے نبی برحق آدم سے لے کر عیسیٰ تک، لیکن ہم پڑھتے ہیں محمد الرسول اللہ، خدا کے بعد حسنین کا نانا، عبداللہ اور آمنہ کا لال، اکلیم ختم رسالت کا تاجدار، اتنے اونچے مقام کا مالک ہے، خدا کے بعد کائنات میں ان کا ہمسر اور نظیر کوئی نہیں۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، لیکن اتنی عظمت کا مالک نبی، وہ بھی اللہ نہیں، اللہ کا شریک بھی نہیں، اللہ کا سہیم بھی نہیں، اللہ کا وزیر و مشیر بھی نہیں، وہ اللہ کا پیغام بر ہے، اللہ اس کو پیغام دیتا ہے، وہ بندوں تک پہنچاتا ہے، وہ اللہ کا رسول ہے۔ اس کے بعد جب ولایت علی کا سوال پیدا ہوتا ہے تو دنیا کوئی ہمیں مشرک کہتا ہے، جی علی کو خدا کہتے ہیں، شیعہ کوئی کہتے علی، شیعہ علی کو نبی کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے شیعہ نے علی ولی کو رسول کہتے ہیں، ہم کلمہ پڑھ کے کہتے ہیں، وضو کر کے کہتے ہیں، مسجد خانہ خدا میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں، چھپ کے نہیں کہتے، لاؤڈ سپیکر پہ کہتے ہیں، اور روبہ قبلہ ہو کر کہتے ہیں کہ ہم پر تہمت نہ لگاؤ، ہم علی ولی کو اللہ نہیں کہتے، ہم علی ولی کو نبی و رسول نہیں کہتے، تو پھر کہتے کیا ہیں؟ اللہ کا ولی کہتے ہیں، آخری نبی کا بلا فصل وسیع کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علی اللہ نہیں،
اللہ کے ولی ہیں، علی نبی نہیں، علی رسول نہیں، خاتم الانبیاء والمرسلین کے بلا فصل جانشین ہیں، نبی اور علی کے درمیان فاصلہ کوئی نہیں۔ ہم اللہ کو مرکز کون و مکان جانتے ہیں، ہم اللہ کو قاضی الحاجات جانتے ہیں، پر اس کے فرمان کے مطابق کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، ہم نبی اور آل نبی، علی اور اولاد علی، ان 14 معصوموں کو خدا تک پہنچنے کا وسیلہ جانتے ہیں۔ کیا کہنے، یہ ہے مذہب شیعہ۔ لیکن آج جب تک علی اللہ کے نعرے نہ لگیں ہماری مجلسیں مکمل ہوتی نہیں۔ پھر کوئی تالیاں پیٹتا ہے، کوئی رقص کرتا ہے، کوئی دھمال مارتا ہے، کوئی معصومین کے آج کیک کاٹ رہا ہے، کوئی ولادت والے دن کنجر گوا رہا ہے، کنجریاں نچوا رہا ہے کہ آج معصوم کی ولادت کا دن ہے، سب کچھ مباح ہے۔ یاد رکھو، معصومین کی خوشی میں خوشی منانا انتہائی کار ثواب ہے، ان کے غم کے دن ہوں تو سوگ منانا بہت بڑی عبادت ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ خوشی اس طریقے پہ منائی جائے جس میں پیغمبر کی شریعت کا مذاق نہ اڑایا جائے، سوگ اس طرح منایا جائے کہ شریعت محمدیہ کے احکام کو پامال نہ کیا جائے۔ یہ محافظین شریعت ہیں، یہ ناشرین شریعت ہیں، یہ مبلغین شریعت ہیں، انہی کے یوم پر شریعت کا مذاق اڑایا جائے، اللہ کے قہر و غضب کو دعوت نہیں دینی چاہیے۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا، نازک دور آ گیا، علی ولی، یہ فکرہ کہنے کے لیے میں ادھر ادھر چلا گیا کہ نہج البلاغہ پڑھو، مولا فرماتے ہیں سیالق فی اثنان ولا ذنب لی، کہ میرے بارے میں 2 قسم کے لوگ ہلاک و برباد ہو کر جہنم میں جائیں گے، لیکن میرا قصور کوئی نہیں، کیونکہ میں نے لوگوں کو حقیقت بتانے میں کوئی کمی نہیں کی، کوئی کوتاہی نہیں کی۔ مولا آپ کی وجہ سے 2 گروہ جہنم میں جائیں گے؟ فرمایا ہاں۔ عرض کیا گیا مولا وہ کون کون سے ہیں؟ فرمایا محب غال و مبغض قال، ایک وہ نادان دوست جو دوستی کی رو میں بہہ کر مجھے میری منزل سے اوپر بڑھانے کی کوشش کرے گا، وہ غالی بن کے جہنم میں جائے گا، اور دوسرا وہ نادان دشمن جو میری منزل سے، میرے مقام سے مجھے نیچے گرانے کی کوشش کرے گا، پہلا غالی بن کے جہنم میں جائے گا، دوسرا قالی بن کے جہنم میں جائے گا۔ فرمایا اگر جنت میں جانا ہے اور میرے ساتھ جنت میں رہنا ہے اور مجھ سے جنت کا ٹکٹ لینا ہے تو علیکم بالنعمت الوسطی، درمیانہ روی کا دامن نہ چھوڑنا۔ درمیانہ روی کیا ہے؟ مجھے خدا نہ کہنا، مجھے نبی نہ کہنا، اللہ کا خاص بندہ کہنا، نبی کے بعد ساری کائنات سے بلند و بالا کہنا، اور عام لوگوں جیسا مجھے نہ کہنا۔ اگر درمیانہ روی کو لازم پکڑا تو تم وہاں جاؤ گے جہاں علی مرتضیٰ جائیں۔ یا علی، اور یہی کلمے میں سب کچھ ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ واحد ہے، اس کا شریک کوئی نہیں، محمد الرسول اللہ، محمد عربی اپنی عظمت و جلالت کے باوجود وہ اللہ نہیں، اللہ کے شریک نہیں، اللہ کے پیغام بر ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ علی ولی، پیغمبر کے بعد ذات میں علی، صفات میں علی، کمالات میں علی، علی کا معنی بلند ہے، علی ذات میں علی، صفات میں علی، معجزات میں علی، کرامات میں علی، کمالات میں علی، علم میں علی، عمل میں علی، جود میں علی، سخاوت میں علی، عصمت میں علی، طہارت میں علی، امامت میں علی، ولایت میں علی، وصایت میں علی، وراثت میں علی، بزرگی میں علی، جلالت میں علی، جزالت میں علی، جو ساری کائنات سے بلند ہیں، وہ نبی نہیں،
وہ رسول نہیں، اللہ کے ولی ہیں، اور پیغمبر خاتم کے بعد ان کے بلا فصل وسیع ہیں۔ محمد کے بعد بھری ہوئی کائنات میں علی کا ہمسر کوئی نہیں، علی کا ثانی کوئی نہیں۔ یا کیا کہنے، سبحان اللہ، اسے کہتے ہیں یا علی، یا علی۔ ادھر ہم کہتے ہیں علی ولی اللہ، نعرے میں کہتے ہیں علی اللہ۔ یہ دونوں باتیں تو اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ علی اللہ کے ولی ہیں تو پھر اللہ نہیں، یا اگر علی اللہ ہیں تو پھر اللہ کے ولی نہیں۔ لیکن کلمہ چونکہ معصومین نے فرمایا ہے کہ وہ نعرہ ہمارے ملنگوں نے گھڑا ہے، تو معاف رکھنا ساری کائنات کی بات غلط ہو سکتی ہے، معصوم کا کلام و فرمان آفتاب قیامت کے ابھرنے تک کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ لہذا کلمہ صحیح ہے، علی اللہ کے ولی ہیں، پیغمبر خاتم کے بلا فصل وسیع ہیں، اور یہی مذہب شیعہ ہے، اور یہی ہمارا تعارف ہے، یہی ہمارے خصوصیات ہیں کہ ہمارے اللہ جیسا اللہ کوئی نہیں، ہمارے نبی جیسا کائنات میں کوئی نبی نہیں، ہمارے علی ولی جیسا کائنات میں ولی کوئی نہیں۔ تو لہذا میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آج جس طرح رات کہا تھا ادھر ہم علی کو بڑھانے پہ تلے ہوئے ہیں اللہ کے ساتھ مقابلہ کر کے، ادھر والے لوگ مولا علی کو گھٹانے پہ تلے ہوئے ہیں معاویہ کے ساتھ مقابلہ کر کے۔ تو میں کہتا ہوں نہ مولا کو اتنا بڑھاؤ کہ خدائی کا شبہ ہونے لگ جائے، نہ مولا کو اتنا گھٹاؤ کہ عام پبلک جیسے بندوں کے ہونے کا شک پڑ جائے۔ علی علی ہیں، علی علی ہیں۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر۔ اللہ۔ لہذا آج وہ دور ہے، ادھر کوئی گمراہ کر رہا ہے، کسی کو کوئی غالی بنا رہا ہے، کسی کو کوئی کالی بنا رہا ہے، کوئی بندہ دین میں ترمیم کر رہا ہے۔ آج نمازیں نئی بن رہی ہیں، جنازے کی دعائیں نئی بنائی جا رہی ہیں، عقائد نئے بنائے جا رہے ہیں۔ 1400 سال گزر گئے، ہم شیعان علی فخر سے کہتے تھے، سینہ تان کے کہتے تھے، گردن بلند کر کے کہتے تھے، کائنات کو للکار کے کہتے تھے، کثیرہ میسر نہ شد ان سعادت، کعبہ ولادت و مسجد شہادت، کہ جب سے خالق نے یہ کائنات کی تخلیق کا سلسلہ جاری کیا ہے، علی کے سوا خالق اکبر نے کسی اور کو یہ فضل و کمال عطا نہیں کیا کہ جب دنیا میں آئے تو کعبہ میں پیدا ہو، جب دنیا سے جائے تو اللہ مسجد خانہ خدا میں شہادت کا درجہ پائے۔ لیکن آج فضائل بدل گئے، آج کہتے ہیں علی پیدا ہوئے ہی نہیں، وہ تو آئے ہیں، یہ نازل ہوتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر علی کی اور کیا توہین کرو گے کہ علی کے بابے کی نفی کی جائے کہ ابو طالب عمران حیدر کرار کا والد نہیں، کہ فاطمہ بنت اسد علی کی مادر گرامی نہیں۔ کسی بندے کے باپ کی نفی کی جائے وہ خوش ہوگا، کسی کی ماں کو ماں ہونے کا انکار کر دیا جائے فلانے کی ماں فلانی نہیں، تو کیا اس بند بات پہ راضی ہوگا؟ ہم تو آج تا فخر کہتے تھے کرتے تھے، ہمارے کچھ لوگ کہتے ہیں نبیوں اماموں کے والد جو ہیں وہ معاذ اللہ کافر ہو سکتے ہیں، مشرک ہو سکتے ہیں۔ شیعہ مذہب کا یہ عقیدہ ہے کہ 12ویں لال ولایت سے شروع کرو اور حضرت آدم تک چلے جاؤ، سلسلہ آبا میں کوئی مشرک نظر نہیں آئے گا، کوئی کافر نظر نہیں آئے گا، کوئی گناہگار نظر نہیں آئے گا، اور ماؤں کے سلسلہ میں جناب حوا تک چلے جاؤ کوئی مشرکہ نہیں آئے گی، کوئی کافرہ نظر نہیں آئے گی، یا نبی آئیں گے یا نبیوں کے وسیع نظر آئیں گے۔
آج ہمارے سٹیجوں پر آل محمد پر جو ظلم کیا جا رہا ہے کہ جو متوکل عباسی بھی نہ کر سکا، جو یزید ابن معاویہ بھی نہ کر سکا، بے شک میں مانتا ہوں اور دنیا بھی جانتی اور مانتی ہے، انہیں سادات کے خون بہائے، اس سے گارے بنائے، سامرہ اور بغداد کی دیواریں کھڑی کی، لیکن بنی امیہ ہوں یا بنی عباس سادات کے حسب نسب پر حملہ نہ کر سکے۔ لیکن آج اپنے کہتے ہیں کہ آل محمد لم یلد ولم یولد ہیں، نہ یہ کسی سے پیدا ہوئے ہیں کہ نہ کوئی ان سے پیدا ہوا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ نعرہ لگانے والے بھی سوچیں کہ موجودہ دور کے سادات کرام بھی سوچیں کہ اگر وہ لم یلد بھی ہیں کہ لم یولد بھی ہیں، کہ نہ کوئی ان سے پیدا ہوا کہ نہ وہ کسی سے پیدا ہوئے، تو آج 15ویں صدی کی سادات کی حیثیت کیا ہے؟ یہ سادات کے شجرے اور نسب نامے کیا ہیں؟ فلانا سید بیٹا فلانے سید کا، فلانا بیٹا بیٹا فلانے سید کا۔ یہ سلسلہ پر جا کر کوئی امام زین العابدین تک پہنچتے ہیں تو وہ زیدی کہلاتے ہیں، کسی کا سلسلہ نسب امام جعفر صادق تک پہنچتا ہے وہ شرازی و جعفری کہلاتے ہیں، کسی کا سلسلہ نسب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تک پہنچتا ہے وہ کاظمی کہلاتے ہیں، کسی کا 8ویں امام تک سلسلہ نسب پہنچتا ہے وہ رضوی کہلاتے ہیں، کوئی تقوی و نقوی کہلاتے ہیں۔ لیکن اگر عقیدہ یہ ہے تو ان کی کوئی اولاد نہیں، تو یہ سادات کیا ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ سلوہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہ وقت بھی آنا تھا کہ ہمیں ان باتوں کی وضاحت کرنی پڑے جن کا کوئی پاگل اقرار نہیں کر سکتا، کوئی دیوانہ اس پر اصرار نہیں کر سکتا، اور یہ بھی وقت آنا تھا کہ ہمیں ثابت کرنا پڑے کہ علی ابن ابی طالب ابو طالب کے بیٹے ہیں، امام حسن اور حسین علی ولی کے لاڈلے ہیں۔ لیکن اگر لم یولد مانا جائے ان کی ماں کوئی نہیں، معاذ اللہ ان کا باپ کوئی نہیں، یہ اللہ کی صفت ہے جس کا کائنات میں شریک کوئی نہیں، وہ لم یلد ولم یولد ہے۔ اگر کسی اور کے بارے میں یہ عقیدہ رکھو گے تو مشرک بن جاؤ گے، خدا کی صفات میں شریکوں کے قائل بن جاؤ گے، اور جو شرک کرتا ہے جہنم کے سوا اس کا کوئی مقام نہیں۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علیہ۔ شرک وہ ناقابل معافی جرم ہے، قرآن پڑھنے والے جانتے ہیں، تصدیق کریں گے کہ وہ قرآن بھرا پڑے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ۔ شرک وہ ناقابل معافی جرم ہے، جو شرک کرے گا اللہ نے اس پر جنت حرام قرار دے دیا ہے۔ وہ آمکوں کی جنت یعنی پاگل خانے میں تو جا سکتا ہے، اللہ کی بنائی ہوئی جنت میں کبھی قدم نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لہذا شرک کی 4 قسمیں: شرک ذاتی کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک مانا جائے، شرک صفاتی اللہ کی صفات میں کسی کو شریک مانا جائے، اور شرک افعالی اللہ کے کاموں میں کسی مخلوق کو شامل کیا جائے، اور شرک عبادتی کہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کیا جائے۔ صبح کل میں آیا ہوں تو یہی مسئلہ چل رہا ہے، جی فلانے ذاکر نے پڑھا، فلانے مولوی نے وہاں مجلس میں پڑھا کہ اللہ نے پینتن پاک کو پیدا کیا کہ باقی کائنات کو پینتن پاک نے پیدا کیا۔ یہ شیعوں کا عقیدہ نہیں، یہ ان مفوضے کا عقیدہ ہے جن پر 14 معصوموں نے لعنت کی۔ شیخ صدوق کا رسالہ اعتقادیہ، امالی شیخ صدوق
اور اس کے علاوہ میں عرض کروں بہار الانوار، معارف اسلامیہ، اور اس کے علاوہ سینکڑوں کتابیں نہیں ہزاروں کتابیں چھلک رہی ہیں کہ ائمہ کے دور میں، صادق آل محمد کے دور میں لوگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں مولا فلانا بندہ تفویض کا قائل ہے۔ مولا فرماتے ہیں وَمَا التَّفْوِيض، وہ تفویض ہے کیا بلا؟ کہنے لگا مولا وہ کہتے ان اللہ خلق محمدًا وعلیًا ثم فوض الامر الیہما، اللہ نے صرف نبی و علی کو پیدا کیا، پھر ساری کائنات کا پیدا کرنا، رزق دینا، مارنا جلانا ان کے حوالے کر دیا۔ معصومین نے سنا، فرمایا کاذب عدو اللہ، اللہ کا دشمن غلط کہتے ہیں، لعنت اللہ علیہ، اس پر اللہ لعنت کرے۔ پھر فرمائے اذا رجعت الیہ، جب پلٹ کے جاؤ اس کو قرآن کی یہ آیت سنانا، ہم خلقو کا خلق ہی فتشابہ الخلق علیہم قل اللہ خالق کل شیء، کیا اللہ کے انہوں نے کوئی شریک بنا رکھے ہیں؟ جو اللہ بھی پیدا کرتے ہیں تو اس کے شریک بھی پیدا کرتے ہیں۔ اب مخلوق ہو گئی مشتبہ، آیا اللہ نے کون سے پیدا کیے ہیں کہ بندوں نے کون سی مخلوق خلق کی ہے؟ آیا ایسا یہ لوگ کہتے ہیں؟ تو اللہ فرماتا ہے میرا حبیب قول کہہ دو قل اللہ خالق کل شیء، کائنات کی ہر شے کا خالق صرف اللہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ قرآن بھرا پڑا ہے، 14 کا فرمان بھرا پڑا ہے، نہج البلاغہ کے خطبے چھلک رہے ہیں، صحیفہ کاملہ کی دعاؤں کی یہ فکر کائنات میں چمک رہے ہیں۔ کائنات کی ہر ادنا اعلیٰ چیز کا خالق خدا ہے۔ آدم کو پیدا کیا تو خالق نے، اگر شیطان کو پیدا کیا امتحان کے لیے تو پھر بھی خدا نے۔ شیطان کا خالق بھی خدا، اور کائنات کے اچھے بندوں کا خالق بھی خدا، بھیڑوں بکریوں کا، حلال جانوروں کا خالق بھی خدا، بلیوں چوہوں کا اور جو ہے کتوں کا خالق بھی خدا۔ لہذا وہ فرقہ بھی ہے جو کہتے ہیں بری چیزوں کا خالق اہرمن ہے شیطان، اچھی چیزوں کا خالق خدا ہے۔ آل محمد نے ان پہ بھی لعنت کی ہے کہ تم دو خداؤں کے قائل ہو، خدا ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ باقی رہ گئی عبادت سجدہ، کوئی علم کو سجدہ کر رہا ہے، کون بے ایمان کہتے شاعر حسینی کا احترام نہ کرو؟ جتنا میں نے ان کے احترام کے بارے میں لکھا ہے بحمدللہ اتنا کسی اور نے نہیں لکھا ہوگا۔ جس کو شک ہے میری تجلیات صداقت کھول کے پڑھے، میں نے اتنا لکھا کہ قاضی مظہر چکوال والا مجھے کہتا تھا شیعوں کا ماتمی مجتہد۔ میں نے علم، تازیہ، ذوالجناح، یہ ساری شبیوں کی عظمت کے بارے میں اتنا لکھا ہے جتنا آپ سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن ہر چیز کا احترام اپنی جگہ ہے۔ سجدہ اللہ کے ساتھ مخصوص ہے، نبی و امام کو بھی سجدہ کرنا روا نہیں، تو علم یا ذوالجناح کو سجدہ کیسے کرنا جائز ہوگا؟ سبحان اللہ۔ جب یہاں بات پہنچے کہ سجدہ اللہ کے سوا کسی کو جائز نہیں، تو پھر مومنوں کے دماغ میں دو چیزیں کھلبلی مچاتی ہیں۔ آدم کو جو سجدہ فرشتوں نے کیا تھا یہ کیسا تھا؟ حضرت یوسف کو ماں باپ نے اور بھائیوں نے سجدہ کیا تھا وہ کیسا تھا؟ میں کہتا ہوں مجھ سے نہ پوچھو، یہ وارثان علم قرآن سے پوچھو، علی اور اولاد علی سے پوچھو، حسن عسکری سے پوچھو، 12ویں لال ولایت سے پوچھو کہ اللہ نے جو آدم کو سجدہ کرایا تھا وہ کیسا تھا؟ آل محمد کے ارشادات سے کتابیں چھلک رہی ہیں، بہار الانوار موجود، تفسیر برہان موجود، نور الثقلین موجود، میری اپنی تفسیر فیضان الرحمان موجود، تمام تفسیریں چھلک رہی ہیں۔ امام حسن عسکری سے پوچھا گیا مولا فرشتوں نے جو سجدہ کیا تھا یہ کیسا تھا؟ فرمایا کان سجود للہ و کان آدم قبلۃ، فرشتوں نے آدم کو قبلہ سمجھ کے سجدہ خدا کو کیا۔
جس طرح ہم مسلمان منہ خانے کعبے کی طرف کرتے ہیں تے سجدہ خدا کو کرتے ہیں، قبلہ کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں۔ ہندوؤں نے کہا تھا تم بھی پتھروں کو سجدہ کرتے ہو مسلمانوں، ہم بھی بتوں کو سجدہ کرتے ہیں، وہ بھی پتھر کے، تمہارا قبلہ بھی پتھر کا۔ تو مسلمانوں نے جواب دیا تھا تم معبود سمجھ کے سجدہ کرتے ہو، ہم قبلہ کو قبلہ سمجھ کے سجدہ خدا کو کرتے ہیں۔ اور پھر ہمارے غیر کہتے ہیں شیعہ خاک کربلا کی خاک کو سجدہ کرتے ہیں، یہ مشرک ہیں، یہ خاک کربلا پر کو سجدہ کرتے ہیں۔ ہم نے جواب میں کہا ہم سجدہ خدا کو کرتے ہیں، پیشانی خاک کربلا کی پر رکھتے ہیں، منہ خانے کعبے کی طرف کرتے ہیں، پر سجدہ اس مسجود کو کرتے ہیں کہ جس کی عبادت میں کوئی شریک نہیں۔ اور جہاں تک جناب یوسف کے ماں باپ اور بھائیوں کے سجدے کا تعلق ہے تو دنیا جانتی ہے کہ جناب یوسف کے فراق میں رو رو کر جناب یعقوب کی آنکھیں چلی گئی تھی، کمر خمیدہ ہو گئی تھی، بال سفید ہو گئے تھے، پر اللہ کا وعدہ تھا اے یعقوب میں تیرا بیٹا تیری زندگی میں تجھے ملواؤں گا۔ اللہ نے جب مدت کے بعد وعدہ پورا کیا، جناب یعقوب نے اپنا بیٹا زندہ دیکھا کہ وہ بھی مصر کے تخت حکومت پر بیٹھا ہوا، تو سجدے میں جھک گئے۔ عام کو نے سجدہ سمجھا کہ وہ یوسف بیٹے کو سجدہ کر رہے ہیں، وہ سجدہ خالق کا شکرانہ ادا کر رہے تھے کہ پالنے والے میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج تو نے وعدہ پورا کر دیا، مجھے بیٹا زندہ ملوایا کہ وہ بھی تخت حکومت پہ بیٹھا ہوا۔ لہذا وہ سجدہ شکر تھا، وہ جناب یعقوب کو سجدہ نہیں تھا، ورنہ بابا کرے سجدہ تے بیٹا خوش ہو جائے، نبوت کا بھی جنازہ نکل جائے گا۔ لہذا ہم بھی کہتے ہیں اگر کوئی حج پہ جائے سجدہ شکر کرے، مولا علی کی زیارت کرنے جائے نجف میں سجدہ شکر کرے، امام حسین کی زیارت کرے سجدہ شکر کرے، یا اللہ میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے یہ سعادت عطا فرمائی۔ یا علی، لیکن مولا علی کو سجدہ نہ کرے، مدینے جا کے نبی کو سجدہ نہ کرے، 14 معصوموں کی زندگیاں گواہ ہیں کہ ان کی زندگی میں بڑے لوگوں نے سجدہ کرنے کی کوشش کی، لیکن تاریخ عالم کہ یہ کھلا ہوا واقعہ ہے، میرے الفاظ ٹیپ ہو رہے ہیں، موویاں بن رہی ہیں، میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ مشرق و مغرب تک جاؤ، زمین و آسمان تک جاؤ، شمال و جنوب تک جاؤ، بھری ہوئی کائنات چھان ڈالو، تاریخ میں ایک مثال نہیں ملے گی کہ نبی نے سجدہ کرایا ہو یا علی ولی نے کسی نے سجدہ کیا ہو اور علی نے سجدہ کرنے دیا ہو۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ جس نے بھی کوشش کی انہیں سر سے پکڑ کے اٹھا دیا اور فرمایا یہ پیشانی اللہ کی امانت ہے، اس کے سوا کسی اور چوکھٹ پہ نہیں جھک سکتی۔ تحفۃ العام تو آپ کے گھروں میں پڑی ہے، ذرا حقوق زن و شوہر والا باب کھول کے دیکھنا، اس میں لکھا ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں لو کان سجود جائزا لغیر اللہ، اگر اللہ کے سوا کسی مخلوق کو سجدہ کرنا مباح ہوتا میں عورتوں کو حکم دیتا اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، پر مجبوری یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا، لہذا میں عورتوں کو بھی اجازت نہیں دیتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ تو میرے دوستو بات کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی؟ بات ہو رہی تھی مذہب حق کی، آج گمراہ کرنے والے بہت ہیں، کوئی ادھر اوپر لے جا رہا ہے، کوئی نیچے لے جا رہا ہے، درمیانہ روی کا دامن پکڑنا، کیونکہ اسلام نام ہی درمیانہ روی کا ہے۔
کسی سے محبت کرو تو میانہ طریقے پر، کسی سے نفرت کرو تو درمیانہ طریقے پر، اللہ کی عبادت کرو تو درمیانہ طریقے پر۔ الغرض ہر چیز کھانے میں، پینے میں، سونے میں، جاگنے میں افراط ہو جائے یہ اسلام کے خلاف، تفریط ہو جائے اسلام کے خلاف۔ میانہ روی کا نام اسلام ہے۔ مہد سے لے کر لحد تک زندگی کے ہر شعبے میں درمیانہ روی کا نام اسلام ہے، اور کفر ہے، افراط ہو یا تفریط، اس کا نام کہیں کفر ہے، کہیں شرک ہے، کہیں نفاق ہے، کہیں اس کا نام گناہ ہے، کہیں عصیان ہے، کہیں بغاوت ہے، کہیں تغاوت ہے، کہیں شقاوت ہے۔ ہر چیز میں درمیانہ روی کا نام اسلام ہے۔ تو لہذا اسلام نہ افراط کی اجازت دیتا ہے نہ تفرید کی۔ لہذا اگر کوئی آپ کو گمراہ کرنا چاہے تو بات یہ ہو رہی تھی معصومین نے اس کے بچنے کے دو طریقے بتائے ہیں، لہذا یہ واجب ہے کہ ہم ان دونوں طریقوں کو اپنائیں۔ انشاءاللہ کائنات کی کوئی طاقت ہمارے ایمان پر ڈاکہ نہیں ڈال سکے گی۔ وہ دو طریقے کیا ہیں کہ جو عقیدہ رکھا جائے وہ اللہ کا قرآن اور 14 کا فرمان پڑھنے کے بعد، جو عمل کیا جائے، نماز پڑھی جائے، روزہ رکھا جائے، کوئی اور ورد و وظیفہ کیا جائے، صرف وہ کیا جائے جو 14 نے بتایا ہو۔ اپنی طرف سے نہ کوئی طریقہ گھڑا جائے، نہ کوئی سلیقہ گھڑا جائے، نہ کوئی نئی عبادت گھڑی جائے، نہ کوئی نیا عقیدہ گھڑا جائے۔ لہذا عقیدہ وہ رکھا جائے جو محمد و آل محمد رکھ کے دکھائیں، عمل اس طرح کیا جائے جس کا نمونہ 14 پیش فرمائے۔ یہی وجہ ہے کہ صادق آل محمد نے فرمایا کہ من ارادہ ان یستکمل الایمان، جو بندہ چاہتا ہے کہ وہ دنیا میں مومن کامل بن جائے، جیے تو ایمان کامل کے ساتھ، مرے تو ایمان کامل کے ساتھ، عالم برزخ سے گزرے تو ایمان کامل کے ساتھ، میدان حشر میں آئے تو ایمان کامل کے ساتھ، جاگیر جنت میں قدم رکھے تو ایمان کامل کے ساتھ۔ یا سنو گے کہ امام نے کیا نسخہ بتایا؟ فرمایا جو مومن کامل بن کے جینا مرنا چاہتا ہے وہ دو کے دو کام کر لے۔ ان یقولا قولی قول محمد و آل محمد، میرا عقیدہ وہ ہے جو محمد و آل محمد رکھ کے دکھائیں گے، میرا عمل وہ ہے جو محمد و آل محمد کر کے مجھے دکھائیں گے۔ عقیدہ اس کا محمد و آل محمد کے عقیدے کے مطابق ہوگا، اور اس کا عمل محمد و آل محمد کے عمل کے مطابق ہوگا۔ ساری کائنات اس کو کافر کہے پر اس جیسا کائنات میں مومن کوئی نہیں۔ وہ مومن ہے جب تک زندہ رہے گا تو مومن بن کر، جب مرے گا تو مومن بن کر، جب میدان حشر میں آئے گا تو مومن بن کر، جنت الفردوس میں جائے گا تو مومن بن کر۔ اور اللہ کا وعدہ ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت والے دن ہم ہر قوم کو، ہر گروہ کو، ہر جماعت کو، ہر شخص کو اس کے امام کے نام کے ساتھ بلائیں گے۔ جہاں امام جائے گا اس کے غلام بھی یقیناً اس کے ساتھ جائیں گے۔ لہذا ایک طریقہ یہ ہے گمراہی سے بچنے کا کہ اللہ کے قرآن 14 کے فرمان کو سامنے رکھ کر اپنے عمل و کردار کو متعین کیا جائے، نہ سینہ گزٹ عقیدے رکھے جائیں کہ نہ من گھڑت عمل کیے جائیں۔ عمل وہ کیا جائے جس کا نمونہ نبی سے لے کر مہدی دین تک 14 میں سے کوئی ایک پیش کرے، اور عقیدہ وہ رکھا جائے
جو نبی سے لے کر مہدی دین تک 14 رکھ کے دکھائیں، تو لہذا انشاءاللہ کائنات بدل جائے گی، پر ایسے بندے کے ایمان میں کبھی خلل واقع نہیں ہوگا۔ ایک بات، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد معصوم فرماتے ہیں جب ایسا دور تمہیں مل جائے، ایسے دور میں پیدا ہو، تو ہر نماز کے بعد چند مرتبہ دعائے غریق کو پڑھ لینا، پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے پر تمہارے ایمان میں خلل نہیں پڑے گا۔ لوگوں نے پوچھا مولا دعائے غریق کیا ہے؟ فرمایا وہ یہ دعا ہے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اے رحمان، اے رحیم، اے دلوں کو الٹنے پلٹنے والے خدا، میرے دل کو دین پر ثابت رکھ۔ راوی دہرانے لگا، اس نے ایک لفظ بڑھا دیا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبی علی دینک۔ امام نے فوراً ٹوک دیا، فرمایا کوئی شک نہیں اللہ مقلب القلوب والابصار ہے، پر قل کما اقول، یہاں اس طرح پڑھ جس طرح میں تمہیں کہہ رہا ہوں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان دین کے معاملے میں کس طرح لکیر کا فقیر ہے۔ ہماری بسم اللہ کتنی لمبی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیکن معصوم جنہوں نے یہ بسم اللہ ہمیں پڑھائی وہی فرماتے ہیں جب حیوان ذبح کرنا ہو تو بسم اللہ کے بعد آگے رحمان الرحیم نہ پڑھنا، بسم اللہ واللہ اکبر۔ جہاں رحمان و رحیم نہیں پڑھ سکتے حالانکہ اللہ کے نام ہے۔ ہمارا کلمہ کتنا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ و خلیفۃ رسول اللہ، اتنا بڑا کلمہ، لیکن معصوم نے اس نے یہ کلمہ ہمیں بتایا، فرماتے ہیں جب اذان ختم ہو تو 2 مرتبہ، جب اقامت پڑھ چکو تو صرف ایک بار کہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہاں محمد الرسول اللہ پڑھنے کا بھی اجازت نہیں۔ یاسین قلب قرآن ہے، سارے قرآن سے افضل سورت کا نام یاسین ہے، جس کی 100 سے زیادہ آیتیں ہیں۔ الحمد کی 7 آیتیں ہیں، چھوٹی سی سورت ہے۔ ہم قیاس کریں کہ جب یاسین قلب قرآن ہے تو 100 سے زیادہ آیتیں ہیں، الحمد کی جگہ وہ کیوں نہ پڑھ دیں؟ لہذا الحمد چھوڑ کے پڑھیں یاسین، وہ نماز منہ پہ ماری جائے گی، کیوں کہ یہ وہ نماز ہے جو محمد اور آل محمد نے نہیں پڑھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے۔ آج جو تشہد نئے نئے گھڑ رہے ہیں، کہ جنازے کی دعائیں نئی نئی گھڑ رہے ہیں، فکرے تو برحق ہیں، پر ہمارا مطالبہ صرف یہ ہے کہ 14 میں سے کسی ایک معصوم نے وہ نماز پڑھی ہے جو آج کے دور کے خون حسین پبلک سے پڑھانا چاہ رہے ہیں۔ یا علی، 14 میں سے کسی ایک معصوم کا پڑھنا یہ ثابت کر دیں، میں پوری قوم سے پڑھواؤں گا، میں ذمہ دیتا اور اگر قیامت تک یا علی، اور اگر قیامت تک ایسا ثبوت پیش نہیں کر سکتے تو 15ویں صدی میں شریعت محمدیہ میں ترمیم نہ کریں۔ علی کے محب حسن حسین سے بڑھ کے نہ بنے۔ اگر امام یا علی، اگر خود علی ولی نے شہادت ثالثہ نہیں پڑھی
امام حسن حسین نے نماز کے تشہد میں اپنے بابے کی ولایت کی شہادت نہیں دی تو تم حسن حسین سے بڑھ کر علی کے محب بننے کی کوشش نہ کر. یا علی. بس میرے دوستوں میں ختم کر رہا ہوں یہ کہہ کر کہ خدا کے لیے، مصطفیٰ کے لیے، مرتضیٰ کے لیے منبر کی تطہیر کرو. ہماری تمام قومی بیماریوں، ہمارے تمام قومی روگوں، ہماری تمام زبوں سہالیوں، ہمارے تمام ذلت و رسوت کے اسباب میں سے بنیادی سبب یہ ہے کہ عقابوں قزاقوں کے تصرف میں ہیں، عقابوں کے نشیمن، کہ یہ عقابوں کے نشیمن تھے. یہ منبر نبی کا منبر ہے، یہ علی اور اولاد علی کا منبر ہے، یہ ان کے جانشینوں کا علماء اعلام کا منبر ہے. اس پر ان کو نہ لاؤ جو موسیقی کے ماہر ہیں، یا ان کو نہ لاؤ جو خون حسین کی تجارت کر کے روٹیاں کما رہے ہیں. لہذا اگر ہم مصلی پر ہر للو پنجو کو نہیں کھڑا کرتے، ہر للو پنجو کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، جب تک شرائط پیش نمازی نہ پائے جائیں. پہلی شرط ہے کہ مومن ہو، دوسری شرط ہے کہ عادل ہو، تیسری شرط ہے کہ نماز کی قرات صحیح ہو، چوتھی شرط ہے نماز روزے کے مسائل جانتا ہو، پانچویں شرط ہے کہ حلال زادہ بھی ہو. اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. لیکن مجلس میں جو آ جائے، آج تو ہندو بھی مجلس میں پڑھ رہے ہیں ہمارے. میں نام نہیں لینا چاہتا، سندھ کا ہندو ایک ذاکر ہے، ہمارے پنجاب میں بھی مجلس سے پڑھ رہا ہے. نام اس کا کیا ہے؟ ہیمن داس، سے پھر تخلص ہے حیدری. پاکوں کا منبر نجس العین اس پر آ رہا ہے. ہندو پڑھے تو پڑھ سکتا ہے، پر فلانا عالم یہاں نہیں پڑھ سکتا، فلانا مجتہد نہیں پڑھ سکتا. اپنوں کے لیے پابندی ہے کہ ہندوؤں کے لیے کھلی اجازت ہے. ایسے متولیوں سے خدا نہیں پوچھے گا. امام حسین ان کا گریبان نہیں پکڑیں گے کہ تم نے یہاں تک میرے منبر کی توہین کرائی. کیا منبر کا مقام مصلی کے برابر بھی نہیں؟ اگر ہر بندہ مصلی پہ کھڑا ہو کے نماز نہیں پڑھا سکتا تو ہر ابو جہل منبر پر آ کے دنیا کو گمراہ بھی نہیں کر سکتا. کم از کم یہ معیار مقرر کرو، منبر پر اس کو لاؤ کہ جو مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا سکے. اس کو لاؤ کہ اگر آپ کا مولوی موجود نہیں تو نکاح کے 2 سیغے پڑھا سکے. اس کو منبر پہ لاؤ کہ اگر آپ کا مقامی مولوی نہیں کہ کوئی مومن مر جائے تو جنازہ تو پڑھا سکے. اور جس کا عمل و کردار ایسا ہو تو اس کو دیکھا جائے تو پتہ چلے کہ مظلوم کربلا کا ذاکر ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کسی تھیٹر کا ایکٹر ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور اگر ہم عالم ہے تو اس کو ربانی ہونا چاہیے، جس کی وضاحت دیکھ کر خدا یاد آئے، محمد و آل محمد یاد آئیں. ایسا نہ ہو کہ کوئی پوپ نظر آئے یا کوئی کسی جو ہے کوئی پاپڑا پنڈت نظر آئے یا کسی اور مذہب کا کوئی رہنما نظر آئے. لہذا کوشش کرو ان لوگوں کو منبر پہ لاؤ جن کا عقیدہ بھی صحیح ہو، جن کا عمل بھی صحیح ہو. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے آدھا دین عقیدہ ہے کہ آدھا دین عمل ہے. منبر نہلوں کے قبضے میں چلا گیا، نہ ہمارا عقیدہ صحیح رہا ہے نہ ہمارا عمل درست رہا ہے. ان لوگوں نے ہماری دولت پہ بھی ڈاکہ ڈالا، ہمارے ایمان پہ بھی ڈاکہ ڈالا. آج قوم کو پتہ نہیں اللہ اور علی میں کیا فرق ہے.
اللہ کیا کرتا ہے، مولا علی کیا کرتے ہیں، عقائد میں قوم کو مشرک بنا دیا، اور جو آتا ہے وہ عمل کی مخالفت کرتا ہے۔ میاں نمازوں میں کیا ہے تے روزوں میں کیا ہے تے داڑھیوں میں کیا ہے تے حجوں میں کیا ہے، بادشاہ جانے تے راہ جانے تے جانے یا علی۔ عمل میں عقیدے میں ہمیں مشرک بنا دیا، اور عمل میں ہمیں فاسق و فاجر بنا دیا۔ یہی تھے دو حساب، سو یوں پاک ہو گئے۔ لاکھوں روپے خرچ کرنے والوں کو سوچنا پڑے گا کہ یہ مجلسیں پڑھا کے، یہ جلسے کرا کے ہم نے کھویا کیا اور ہم نے پایا کیا۔ اپنے من میں ڈوب کر باجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اور اپنا تو بن۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ 12 بجنے میں 1 منٹ باقی ہے، تے 12ویں کا انتظار کرنا عبادت ہے، لہذا میں 12 پورے نہیں بجا رہا۔ ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ قل ہو اللہ کی تلاوت کر کے جو معاونین مدرسہ ہیں، جو مؤسسین مدرسہ ہیں، ان مرحوموں کی روحوں کو شاد کام کر دیں۔ اور جو خاص طور پر جہاں سنے کہ مولوی ذاکر جب آتے ہیں تو ان کے بانی الگ الگ ہوتے ہیں، ان کے خصوصاً ہمارے ان مجالس کے بانیوں کی بزرگوں کی روحوں کو شاد کام کرنے کے لیے تلاوت کر دیں، تاکہ مولانا صاحب پھر سٹیج پہ آئیں کہ انشاءاللہ اپنے مواعظ سے آپ کو مستفید کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ الہ العالمین، یہ دونوں صورتوں کا ثواب ہمارے اس مدرسہ جامع احیاء العلوم حیدریہ کے بانیوں، مؤسسوں کے مرحومین و مرحومات، اور خاص طور پر ان مجالس اور ان محافل کے بانیوں کے بزرگوں خردوں کو جو دنیا میں نہیں، ان کی روحوں کو ثواب پہنچا، ہمیں ایک و نیک بنا، اسلام اور ایمان کی خدمت کرنے کی سعادت عطا فرما، آخری زمانے کے فتنوں سے بچا، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، حشر نشر 14 کے سچے غلاموں کے زمرے میں فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ پالنے والے جو بیمار ہیں، یہ دعا اختتامی نہیں، تبرکاً ہے۔ خاص طور پر ہمارے چند حضرات جن کا کل بھی نام لیا تھا بعض کا، سید دلاور حسین، ہمارے ملک منور حسین، باقی جو مومنین مومنات سخت بیمار ہیں، یا اللہ ان سب کو لباس سے صحت عطا فرما۔ کچھ مومن عدم پتہ ہیں، آج کل دور ہے اغوائی کا، ایک دوسروں کو اغوا کر کے تاوان کے لیے۔ ہمارے ایک عزیز کا ہمیں پتہ چلا ہے، بابڑا کے عزیز جو ہیں سید اسد رضا، ان کے بارے میں ہے کہ کل ان کو کہیں عدم پتہ ہو گئے ہیں، اور ان کے بھائی اپنی بزرگ ہیں سید ابیر حسین شاہ صاحب۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد اس عزیز کی بازیابی کا انتظام فرما، جتنے مومنین موجود ہیں، جس کی جو حاجت شرعی ہے وہ پوری فرما، جس کی جو مشکل ہے آسان فرما۔ پالنے والے اس مدرسے کے رات بھی میں نے تیری بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ وہ مومنین کرام جو ملک سے باہر ہیں، رزق کے حلال کی تلاش میں وطن سے بے وطن ہوئے ہیں، لیکن وہاں رہ کر بھی اپنے علاقے کے مومنین سے ان کے روابط ہیں، مدرسے سے تعلقات ہیں، اور ماشاءاللہ معقول امداد کر رہے ہیں۔ یا اللہ ان کی مساعی جمیلہ کو شرف قبولیت عطا فرما، اور وہ جہاں بھی ہیں ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، اور سب کو ہمیشہ اپنی کامیابی اور کامرانی کے بعد اپنے وطن معلوف واپس زندہ سلامت آنے کی سعادت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ تشریف رکھیں مولانا سید محمد شاہ ناصر اور